الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم البر الكريم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم، صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ میرے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر ہے ہماری آپ کی ملاقات صرف اور صرف اللہ کی نسبت سے. اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو قبول فرمائے. احباب کی جانب سے حکم ہوا کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. اس موضوع پر احباب سے کچھ گفتگو کر لو. تو اسی حکم کے تحت بندہ آپ حضرات سے مخاطب ہے، اور یہ کوئی تقریر یا وعظ کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی مذاکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. دین کی باتیں کر لیا کرو، دین کی باتیں کر لیا کرو، کہہ لیا کرو، سن لیا کرو. ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی جذبے کے تحت ہم بھی آج کہنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور عمل کے جذبے کے ساتھ سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین کے ہم بھی محتاج ہیں، اور ہر شخص دین کا محتاج ہے، اور دین ہر ایک کی ضرورت ہے. جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے.
ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 تلاوت کی گئی، اور بیہقی کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیائے جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مالدار ہوں یا فقیر ہوں۔ غرض اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کے ذریعے پوری دنیائے جن و انس کو مخاطب کیا اور فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت۔ وعظ یعظ عظۃ، جس کے معنی آتے ہیں مخاطب کو عواقب و نتائج سے آگاہ کرنا، ترغیب اور ترہیب، شوق اور خوف پر مشتمل مضامین کو بیان کر کے مخاطب کے دل میں رقت اور نرمی پیدا کرنا۔ ایمانداروں اور بے ایمانوں، نمک حلالوں اور نمک حراموں، با وفاؤں اور بے وفاؤں کے واقعات کو سنا کر کے ان کے دل کی زمین کو تیار کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو بجا لائیں، اور احکام و اوامر کو بجا لانے کے لیے ہر وقت اور ہر گھڑی تیار رہے، اور اللہ تعالیٰ کے نواہی و زواجر سے بچیں، اور ہر وقت اور ہر گھڑی بچنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے۔ یہ ہے وعظ کا مطلب۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کریم کی مثال ایک ماہر طبیب کی سی ہے۔ جیسے طبیب ڈاکٹر اپنے مریض کو ان باتوں کی ہدایت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے جس کے اندر اس کا نفع ہوتا ہے، اور ان باتوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، ان امور سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے جس میں اس کا ضرر ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم بھی اپنے مخاطب کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور شر اور برائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ربکم کہہ کر کے یہ بات بتا دی کہ یہ نصیحت نامہ جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے، ہما شما کی طرف سے نہیں ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خالق و مالک کی طرف سے ہے، یہ مولا اور معبود کی طرف سے ہے، یہ قادر مطلق کی طرف سے ہے، یہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف سے ہے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی ہر قسم کی ضرورتوں کو اور ان کی استعداد اور ان کی قوتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوقات کے احوال و کوائف اور ان کے ضروریات اور حوائج سے واقف نہیں ہے؟ اگر کوئی نصیحت ہماری طرف سے ہو، آپ کی طرف سے ہو، کسی اور کی طرف سے ہو، تو اس کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے،
اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر جھول ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ ان تمام نقائص، کمیوں اور خامیوں سے پاک ہے اور محفوظ ہے۔ یہ ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ قرآن کریم کی ایک دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور انعام کے عطا فرمایا ہے، وہ خاص طور پر دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ اکسیر ہے، نسخہ اکسیر ہے، شفا ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں شکوک و شبہات، اللہ تعالیٰ کی توحید میں شکوک و شبہات، فرشتوں کے وجود میں شکوک و شبہات، انبیاء کی نبوت و رسالت میں شکوک و شبہات، عذاب قبر اور ثواب قبر میں شکوک و شبہات، جنت اور جہنم کے بارے میں شکوک و شبہات، اور جزا اور سزا کے بارے میں شکوک و شبہات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شکوک و شبہات، یا اسی طریقے سے دل کی بیماریاں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان امراض قلبیہ سے، ان امراض روحانیہ سے شفا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں، بلکہ یوں کہیے کہ صرف قرآن کریم میں ان امراض سے شفا موجود ہے، اور قرآن کریم ہی کے ذریعے سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ کہہ دیجئے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت و رہنمائی ہے اور شفا اور دوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ شفاء لما فی الصدور کہنے سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری لگ گئی ہے اور اس کے لیے وہ قرآن کریم سے علاج کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے روحانی بیماریوں اور قلبی بیماریوں کی شفا قرآن میں رکھی ہے، اسی طریقے سے جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن میں ہے۔ لیکن جسمانی بیماریوں کا علاج دوسرے ذرائع سے بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کو خاص طور پر دلوں کی بیماریوں سے شفا قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ ایک جگہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اپنے سے رشتہ جوڑنے والوں کو راہ حق کی رہنمائی کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، وہ احکام دیتا ہے، وہ تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے جس پر چل کر کے منزل مقصود پر پہنچنا یقینی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو ہدایات دی ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان کی مثال بالکل اس راستے کی ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے میں قریب بھی ہو اور آسان بھی ہو اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ بھی ہو۔
قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو جتنے احکام دیے ہیں، جتنی ہدایات دی ہیں، وہ تینوں اوصاف سے متصف ہے۔ یہ تینوں خصوصیات ہر حکم میں پائی جاتی ہیں کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور قریب بھی ہے منزل سے، اور ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ بھی ہے۔ ورحمہ، اور جب بندہ قرآن کریم کی رہنمائی میں اپنا سفر طے کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائے گا تو پھر یہ قرآن اس کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ اس کی برکت سے اس کو اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے اور اس کے عمل سے کہیں بہتر اور کہیں بڑھا کر اس کو صلہ اور اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ دیں گے، اپنے دیدار سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، اور اپنی رحمتوں کا مظہر جنت اور جنت کی انگنت اور لا تعداد دائمی اور لامحدود نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمائیں گے۔ وہدی ورحمہ، آگے فرمایا للمؤمنین، للمؤمنین، قرآن کریم ہے تو ہدایت پوری کی پوری دنیا جن و انس کے لیے، جیسا کہ دوسرے پارے میں کہا گیا ہدی للناس، پوری کی پوری دنیا جن و انس کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ملے گی ہدایت کس کو؟ جو طالب ہدایت بن کر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے گا، طالب ہدایت بن کر قرآن کریم کو پڑھے گا، طالب ہدایت بن کر قرآن کریم کو سیکھے گا، طالب ہدایت بن کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور عمل کے جذبے سے اس سے رشتہ قائم کرے گا تو ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنین کی بات کہہ دی، متقین کی بات کہہ دی۔ ویسے ہے تو یہ ہدایت پوری دنیا ہے جن و انس کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان 4 صفات کو ذکر کیا ہے، اور پھر آگے اپنے نبی سے کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے پہلے ایک فعل یہاں پر محذوف ہے، قل لیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ خوش ہوں اللہ کے اس عظیم فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر، اللہ کی اس عظیم فضل پر، اللہ کی اس رحمت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انگنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا شکر تو کجا، ان کا شمار ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن ان انگنت اور لا تعداد نعمتوں میں 2 عظیم ترین نعمتیں ہیں، ایک قرآن کریم کی شکل میں اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی یہ 2 نعمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ باقی ساری نعمتیں ان 2 نعمتوں کے سامنے ہیج۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو خوش ہونا ہے، کسی کو مسرور ہونا ہے، کسی کو ناز کرنا ہے تو ان 2 عظیم نعمتوں کے ملنے پر وہ خوش ہو، ان 2 عظیم نعمتوں کو پا کر کے وہ مسرور ہو، ان 2 عظیم نعمتوں پر وہ ناز کرے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زندہ جاوید کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو یہ قرآن کریم اللہ کے پاس واپس چلے جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً اس کا تکلم فرمایا. دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمتیں ہوں، سب کی سب قرآن کریم کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. سب کی سب قرآن کریم کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرح کہتے ہیں اس کیفیت کو بندہ جب کسی شے مرغوب کو، شے مطلوب کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس وقت اس کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، جس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے اور جس کا ظہور اس کے چہرے مہرے سے بھی ہوتا ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے فرح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ہے جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، مسرور ہونا چاہیے، تو وہ قرآن کریم کی نعمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. دولت قرآن، تعلق بالقرآن، چاہے وہ تلاوت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تدبر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے دوسروں کو سکھانے اور پہنچانے کے اعتبار سے ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں پر یہ بھاری ہے، اس لیے کہ یہ باقی ہے. اور دنیا کی ساری نعمتیں کتنی بڑی کیوں نہ ہوں، کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں، وہ سب کی سب فانی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں، رہ جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں. اور قرآن کی شکل میں جو نعمت آپ کو دی ہے اللہ نے، آپ یہاں ہیں تو یہ نعمت آپ کے ساتھ یہاں بھی ہے. آپ سفر میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ حضر میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ خوشی میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ غمی میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ صحت میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ بیماری میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ تمنگری اور مالداری میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ قبر میں ہیں، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہے. آپ قبر سے اٹھ کر حشر میں جائیں گے، یہ نعمت آپ کے ساتھ ہوگی. حتیٰ کہ آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ نعمت آپ کے ساتھ ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قرآن کریم کی شکل میں جو نعمت اور جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ قرآن کے علاوہ جتنی نعمتیں، جتنی دولتیں ہیں، ان سب سے بدرجہ بہتر ہے. باقی سب کی سب کمتر ہیں اور فانی. میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 صفات ذکر کی ہیں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ اکسیر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جو حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے. لوہے کو اگر پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے. اور اگر اس زنگ کو چھڑایا نہ جائے، مورچے کو دور نہ کیا جائے تو پھر یہ دھیرے 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 لوہے کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر بھی میل کچیل آ جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے. دلوں کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، جو جلا ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، مات پڑ جاتی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، بدن گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کا بھی طریقہ معلوم ہے، کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کی صفائی کا طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن اگر دل گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت.
کثرت ذکر الموت، موت کا مراقبہ کرو، موت کا مراقبہ کرو، موت کا مراقبہ کرو۔ اس بات کا استحضار رہے کہ مرنا ہے، اس بات کا استحضار رہے کہ مرنا ہے، اس بات کا استحضار رہے کہ مرنا ہے۔ یہ نسخہ اکسیر ہے دلوں کی گندگی کو، دلوں کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، تلاوت القرآن، تلاوت القرآن، دلوں کی صفائی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت یہ نسخہ اکسیر ہے۔ چاہے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، چاہے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، ہاں اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو نور علی نور، سمجھ کے پڑھتا ہے تو نور علی نور۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انہا ستکون فتنہ، عن قریب فتنے رونما ہوں گے، عن قریب فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حاضرین نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا، ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتاب اللہ، کتاب اللہ کے ذریعے حفاظت ہوگی، کتاب اللہ کے ذریعے بچاؤ ہوگا۔ تو کتاب اللہ سے اپنا تعلق ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر علاقے میں، جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ دور تو پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، قدم قدم پر فتنے، قدم قدم پر فتنے ہیں، ایمان سوز فتنے ہیں، اخلاق سوز فتنے ہیں، حیا سوز فتنے ہیں، اور نہ جانے کتنے فتنے ہیں اور کس کس شکل میں فتنے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فتنوں کی شکلیں بہت ہیں، فتنوں کی شکلیں بہت ہیں، لیکن ان میں دو فتنے انتہائی خطرناک ہیں، ایک فتنۃ الشہوات، دوسرے فتنۃ الشبہات۔ جب انسان فتنۃ الشبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے، فتنۃ الشبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، فتنۃ الشبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو زندیق ہو جاتا ہے، فتنۃ الشبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو دہریہ اور بے دین ہو جاتا ہے، فتنۃ الشبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو بدعتی ہو جاتا ہے۔ فتنۃ الشبہات، اللہ کے وجود کے بارے میں شبہ، اللہ کی توحید کے بارے میں شبہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ، جنت اور جہنم کے بارے میں شبہ، اعمال کے تولے جانے کے بارے میں شبہ، پل صراط پر سے گزرنے کے بارے میں شبہ، عذاب قبر اور ثواب قبر کے بارے میں شبہ۔ اور ان فتنوں میں مبتلا لوگ آپ کے گرد و پیش میں مل جائیں گے، کثرت سے ملیں گے۔ اور فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشہوات، شہوت الفرج، شرمگاہ کا فتنہ آج دیکھیں کتنا عام۔ فتنۃ البطن، پیٹ کا فتنہ دیکھیں کتنا عام ہے، اچھے سے اچھا کھا لوں، اچھے سے اچھا پہن لوں، قطع نظر اس سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی فکر نہیں رہ گئی۔ اسی طریقے سے فتنۃ الاموال، میں بڑے سے بڑا مالدار ہو جاؤں، فتنۃ الرئاسہ، میرے پاس بڑے سے بڑا اونچے سے اونچا عہدہ اور منصب مل جائے، مجھے اونچے سے اونچی ڈگری مل جائے، یہ سب فتنے ہیں۔ اور فتنوں میں پڑھ کر انسان نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے اور کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہا ستکون فتنہ، عن قریب فتنے رونما ہوں گے،
صحابہ نے پوچھا ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا کتاب اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور اپنی زندگی کے لیے اس کو مشعل راہ بناؤ، اسی کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اپنے شب و روز کرو اور اس کے دیے ہوئے احکام سے اپنی زندگی کو جگمگاؤ، سنوارو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا جس نے میرے دی ہوئی اس عظیم نعمت جو قرآن کریم کی شکل میں ہے اس سے اعراض کیا ہوگا، اس سے غفلت برتی ہوگی، پہلو تہی کیا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بے لطف زندگی ہوگی، بے مزہ زندگی ہوگی، اس کی زندگی اجیرن ہوگی، اور اتنی اجیرن ہوگی، اتنی اجیرن ہوگی، اتنی بے لطف اور اتنی بے مزہ ہوگی، اتنی کڑوی اور اتنی تلخ ہوگی کہ وہ مرنے کو جینے پر ترجیح دینے لگے، وہ مرنے کو جینے پر ترجیح دینے لگے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی جو قرآن کریم سے لا تعلق رہے گا، قرآن کریم سے غافل رہے گا، دور رہے گا، اور جب یہاں سے وہ جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب اس کو قبر سے اٹھا کر اپنے دربار میں بلائیں گے تو اندھا کر کے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو جب مرا تھا میری آنکھیں سلامت تھی، میں بینا تھا، آنکھوں والا تھا، آج مجھے نابینا اور اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے، میرے پیغامات آئے تھے، میری آیات آئی تھی، تم اس سے اندھے بنے رہے، تو آج تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا تعلق عطا فرمائے، اور آپ کی ایک ایک سنت سے عشق کرنے کی اور آپ کی سنتوں سے اپنے شب و روز کو جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔